Brain Touch 9. की महफिलें मुनाकिद करेगा, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आज हुजूर की तशरीफ़ आवरी, उनकी विलादत तैयबा और उनके मुक़द्दस निज़ाम ज़िंदगी और आईन हयात के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँ। दुनिया में जितनी भी कौमें बसती हैं, वो कौमें उन अय्याम को मनाती हैं जिन दिनों में उन्हें कोई इनाम हासिल हुआ है, कोई कामयाबी हासिल हुई है, कोई अज़मत मैसर आई है, उसको सेलिब्रेट करती हैं और मनाती हैं। एक जिंदा कौम अपनी तारीख के अहम अय्याम को हमेशा याद रखती है और हमेशा उस दिन की रूह को बाकी रखने के लिए तजदीद अहद करती है। मैं चंद मिसालें देना चाहूंगा ताकि आप ईद मिलादुन नबी और बेसत रसूल अलैहि वसल्लम के हवाले से ये जान सकें और ये महसूस कर सकें कि अल्लाह के रसूल की तशरीफ आवरी किस मकसद के लिए हुई थी और उनकी जलवागरी से मिलादुन नबी मनाने से आप क्या हासिल कर सकते हैं, कौन सा अहद है जिसकी तजदीद कर सकते हैं और कौन सा मंसूबा है जिस पे अमल करके आप उन बरक़ात को हासिल कर सकते हैं जो अल्लाह के रसूल की तशरीफ आवरी से पूरी दुनिया को मैसर आई। मेरे अजीज साथियों, दुनिया में अगर आप अय्याम का जायजा लें तो हर रोज कोई ना कोई दिन मनाया जाता है। कुछ अय्याम वो हैं जो मखसूस किसी कौम या किसी वतन के साथ हैं और कुछ अय्याम वो हैं जो इज्तिमाई तौर पे पूरी दुनिया मनाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कौम गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी और मुद्दतों वो गुलामी का कर्ब झेलती रही, लेकिन उसके बाद उनमें कुछ आज़ाद अफराद पैदा हुए जिनके जहन आज़ाद थे, जिनकी फिक्र आज़ाद थी, जिनका शऊर आज़ाद था और उन्होंने आज़ादी की तहरीक चलाई और ये ऐलान किया, कफस नसीब तायरो अब इतनी बेहिसी है क्यों, परों पे ओढ़ चलो कफस की तीलियां लिए हुए। नतीजा ये हुआ कि उनकी आवाज़ पूरी कौम की आवाज़ बन गई और फिर उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और एक आज़ाद कौम की हैसियत से इस ज़मीन पर चलते फिरते नजर आए। जिस दिन उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी उस दिन को वो ज़रूर मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि उन्हें आज़ादी मैसर आई, गुलामी से नजात मिली, उनका जहन, उनकी फिक्र आज़ाद हुई, उनका शऊर आज़ाद हुआ और वो स्याह रात हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आज़ादी का दिन तलू हुआ और फिर वो आज़ाद रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जब वो आज़ादी का दिन मनाते हैं तो ये सोचते हैं कि जो आज़ादी हमको मैसर आई है, हज़ारों कुर्बानियों के बाद, हज़ारों मशक्क़तों के बाद, हज़ारों तकलीफ़ों के बाद, उस आज़ादी को दोबारा हम गुलामी में तब्दील नहीं होने देंगे। ये तजदीद अहद है, ये वादा है कि हमको जो नेमत मिली उस नेमत को हम बाकी रखेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की मुख्तलिफ कौमें यौम आज़ादी मनाती हैं। बिलाशुबहा आप जिस कौम में बस रहे हैं, जिस ज़मीन में बस रहे हैं, उसकी आज़ादी के मनाने का भी हक आपको है। मगर क्या ख्याल है उस ज़ात के बारे में जिसने पूरे आलम इंसानी को आज़ाद फरमाया है, पूरी कायनात को आज़ाद फरमाया है, जिसने फिक्र इंसानी को आज़ाद किया है, शऊर इंसानी को आज़ाद किया है, ज़हन इंसानी को आज़ाद किया है, मज़ाक़ बंदगी को आज़ाद किया है, इज़्ज़त व इफ्तिखार अता फरमाया है,
انسانی قدروں سے انسانوں کو نوازا ہے، اور وہ تمام زنجیریں اس نے توڑ دی ہیں جو زنجیریں انسانوں کو ہزارہ سال سے غلام بنائے ہوئے تھیں۔ انسان کا یہ عالم تھا، اس کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھک رہی تھی، مگر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے اس کی پیشانی کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جھک کر کے ہر آستانے سے بے نیاز ہو گئی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ آزادی کتنی عظیم آزادی ہے، کتنی عظیم آزادی، عزت نفس، احترام انسانیت عطا فرمایا اللہ کے رسول نے۔ اس لیے اگر یوم آزادی منانا ہے تو سرور کائنات کی ولادت کا دن مناؤ۔ وہ نہ آئے ہوتے تو ہمارے ذہن آزاد نہ ہوتے، ہماری فکر آزاد نہ ہوتی، ہمارا شعور آزاد نہ ہوتا، ہمارا مذاق بندگی نہ آزاد ہوتا، ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوتے، ہم دوسروں کے دماغ سے سوچتے، دوسروں کے انداز سے بولتے، اور دوسروں کے افکار و خیالات پر ہم اس طرح سے ان کے سامنے جھکے ہوتے کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہمارا تشخص فنا ہو جاتا، ہماری انفرادیت مٹ جاتی، ہماری پہچان فنا ہو جاتی، ہمارے چہرے مٹ جاتے، ہم بے چہرگی کا شکار ہو جاتے۔ مگر پیغمبر اعظم نے ہمیں اپنا چہرہ عطا فرمایا، اپنا شعور عطا فرمایا، اپنی عزت عطا فرمائی، اپنا افتخار عطا فرمایا، اپنی انا عطا فرمائی، اپنا شعور عطا فرمایا، اپنی فکر عطا فرمائی، اپنا نظام عطا فرمایا، اپنا قانون زندگی عطا فرمایا، اپنا دستور حیات عطا فرمایا، اور ساری دنیا کی غلامی سے آزاد فرما کر خدا وحید القدوس کی بارگاہ میں جھکایا۔ یہ وہ انعام ہے جو ربیع النور کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ افریقہ کے وحشی علاقوں میں کالے انسانوں کو پکڑ کر کے امریکہ کی منڈیوں میں بیچا جاتا ہے۔ صدیوں یہ رسم ہوتی رہی، کالوں پہ ظلم ہوتا رہا، کالوں کو ستایا جاتا رہا، کالوں کو جانوروں سے بدتر تصور کیا جاتا رہا۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر کھڑے ہونے والے یہ طبقاتی فاصلے ایسے تھے کہ جن کی بنیاد پر افریقہ کے انسانوں کو جینے کا کوئی شعور نہیں تھا، زندگی نہیں تھی، اپنا کوئی احساس نہیں تھا۔ جانوروں کی طرح سے انہیں بالکل کیٹل بازار میں یا جانوروں کے بازار میں بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ مگر ایسے دور میں کچھ کالے بیدار ہوئے اور انہوں نے آزادی کی تحریک چلائی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے آزادی حاصل کر لی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کالے اور گورے کی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا۔ آج دنیا ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اس ذات گرامی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے 1400 سال پہلے بلال حبشی کو اٹھایا اور آسمان ہدایت کا ہلال کامل بنا دیا، جس نے تمام امتیازات مٹا دیے، کالے اور گورے کے امتیازات، چھوٹے اور بڑے کے امتیازات، امیر اور غریب کے امتیازات، طبقاتیت کی دیواریں ڈھا دی اور مساوات انسانی کا وہ تصور پیش کیا جہاں آج تک دنیا پہنچ نہیں سکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج کے دور میں اجتماعی طور پر وہ ہیومن رائٹس کا دن مناتے ہیں، اس طور پہ مناتے ہیں کہ انسانی حقوق یقینی طور پر بہت محترم ہیں، اور کچھ لوگوں نے میگنا کارٹا کی سرزمین پر یا فرانس کی سرزمین پر کچھ تجاویز مرتب کی، کچھ دستور مرتب کیے، کچھ ضابطے مرتب کیے اور حقوق انسانی کی تحریک چلائی۔ ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی کا نعرہ لگانے والے یقیناً اپنے اپنے ملکوں میں لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے، مگر اس ذات گرامی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے کائنات میں سب سے پہلے انسانی حقوق کی بات کی ہے، اور باضابطہ طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کی سرزمین پر اور عرفات کی سرزمین پر وہ ہیومن رائٹس کا چارٹر دیا ہے، جس سے پہلے نہ اس کی مثال ہے اور نہ اس کے بعد اس کی مثال ہے کوئی۔ اس لیے اگر تم انسانی حقوق کا دن مناؤ تو سرور کائنات کا دن مناؤ، انیس بے کساں کا دن مناؤ، یوم مساوات مناؤ تو سرور کائنات کا دن مناؤ۔ آئی تھی میرے ساتھ مساوات کی شعاع، یہ آفتاب وقت کی پہلی کرن نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ دیکھیں کچھ لوگ حقوق نسواں کا دن مناتے ہیں۔ ہم نے عورتوں کو آزادی دی ہے، عورتوں کو تمام حقوق دے دیے ہیں، عورت بلند ہو رہی ہے، مگر آج بھی دنیا کی عورت آزاد نہیں ہے بلکہ مختلف زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اگر حقوق انسانی میں عورتوں کے حقوق کا دن منانا ہے تو سرور کائنات محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا دن مناؤ کہ صحیفہ عالم میں پہلا صحیفہ قرآن عظیم ہے
جس نے دنیا میں یہ اعلان کیا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، مردوں کے اوپر عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں، جس نے باضابطہ فرمایا تھا کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے، ایک وجود سے تمہاری تشکیل کی گئی ہے، اور تم ایک دوسرے کے لیے ذریعہ سکون اور ذریعہ محبت ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، جس نے آج سے 1400 سال فرمایا تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ اس لیے اگر حقوق نسواں کا دن منانا ہے تو بھی سرور کائنات کا دن مناؤ۔ دنیا نے جتنی نعمتیں انفرادی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں اس سے کئی گنا نعمتیں اللہ کے رسول نے تنہا اپنی ولادت کے ذریعے سے اور اپنے پیغام کے ذریعے سے دنیا کو عطا فرمائی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں مزدوروں پہ ظلم ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے، لیکن بہرکیف کچھ مزدوروں نے اپنے حقوق حاصل کیے اور شکاگو کی سرزمین پہ ایک تحریک چلائی، انہوں نے گولیاں چلیں، موت سے ہمکنار ہوئے، لیکن آخر دنیا کو مزدوروں کے حقوق کو تسلیم کرنا پڑا۔ مئی میں، پہلی مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے، دنیا بھر کا مزدور خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ آج بھی مزدور اتنا ہی پریشان ہے جتنا کہ اس سے پہلے پریشان تھا۔ دہقاں ہے کسی کھیت کا اگلا ہوا مردہ، بوسیدہ کفن جس کا بھی زیر زمیں ہے، جاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر، بس خالی زمیں ہے نہ مکاں ہے نہ مکی ہے۔ لوگوں کو چمچماتی ہوئی کاریں دینے والے مزدور آج ان کے پاس اپنی سائیکل بھی نہیں ہے، وہ پیدل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے خزانوں کو بھر دینے والے مزدور آج وہ بھوکے ہیں، اور لوگوں کو اپنی زمین سے غلہ اگا کر کے آسودگی فراہم کرنے والے فاقوں کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ لوگوں کو کپڑا تیار کر کے دینے والے مزدور خود ننگے نظر آتے ہیں۔ آج دنیا میں مزدوروں کا یہ عالم ہے، مگر سنو، یوم مزدور منانا ہے تو اس ذات گرامی کا دن مناؤ جس نے فرمایا تھا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی پوری مزدوری دے دو۔ خبردار اس پہ ظلم نہ ہونے پائے، اس پہ زیادتی نہ ہونے پائے، اس کے حقوق کی مکمل طور پہ رعایت کرو۔ وہ تمہارے ہیں، تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، ان سے ان کی ضرورت اور طاقت سے زیادہ کام نہ لو، ان پہ ایسا جبر نہ کرو کہ جس کے ذریعے سے وہ دب کر کے اپنی حیثیتوں کو فنا کر دیں۔ ان کی غیرت کا احترام کرو، ان کی خودداری کا احترام کرو، ان کے ضمیر کا احترام کرو، انہیں اپنے برابر جگہ دو، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، اور جو خود پہنو انہیں پہناؤ، اور کم از کم انہیں معاشرے میں عزت کا مقام دو، بے عزتی کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اس لیے اگر دنیا یوم مزدور منانا چاہتی ہے تو اس ذات کا دن منائے جس نے مزدوروں کو اتنا اونچا مقام دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مزدور اپنا مقام حاصل کرنے کے بعد بھی مزدور ہی رہا ہے، اسے وہ عزت میسر نہیں آئی جو معاشرے میں ملنی چاہیے۔ طبقاتیت آج بھی موجود ہے، کچھ تنخواہیں بڑھ گئیں، کچھ مطالبات بڑھ گئے، پنشن لگا دی گئی، کچھ اور دوسرے حقوق دے دیے گئے، یہی تو ہوا مزدور کے ساتھ۔ مگر پیغمبر اعظم نے جب مزدور کو بلند کرنا چاہا تو ہر وہ کام جس کا تعلق ہاتھ سے ہو اس کی عظمت کا باضابطہ طور پہ آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہاتھ سے محنت کرنے والا مزدور عام طور پہ ہاتھ ہی سے محنت کرتا ہے، فیکٹریاں ہوں یا کارخانے ہوں، اگر وہاں مزدور ہے تو اس کا اپنا ہاتھ اور اس کے ہاتھ کی توانائی ہوتی ہے جو بڑے بڑے فیکٹریوں کو چلاتی ہے اور بڑے بڑے کارخانوں کو اپنا خون جگر پلاتی ہے، مگر اس کا کوئی احترام نہیں کرتا، نہ اس کے ہاتھ کا احترام ہے نہ اس کی محنت کا احترام ہے۔ مگر یہاں یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کیا واقعی کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، ایک پیالہ ہے، ایک چادر ہے۔ کہا جا کے لے آؤ۔ وہ گئے اور وہ پیالہ اور چادر لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے اور چادر کو نیلام فرمایا۔ صحابہ سے کہا کون ہے جو اسے خریدے گا؟ ایک صاحب نے 3 دینار قیمت لگائی، ایک صحابی نے 4 دینار، آپ نے 4 دینار میں بیچ دیا، اور اس کے بعد اسے وہ 4 دینار دیے اور کہا جاؤ بازار سے کلہاڑی خرید لاؤ، رسی خرید لاؤ، اور جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بازار مدینہ میں بیچو۔ محنت کر سکتے ہو تو خبردار ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، بلند ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ تم اگر محنت کر سکتے ہو تو زمین پہ بوجھ نہ بنو، بلکہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرو۔ وہ صاحب بازار گئے، آپ نے اتنے دیر میں ان کے لیے لکڑی کا باضابطہ ایک حصہ کاٹ کر کے
कुल्हाड़ी में जम करने के लिए आपने तैयार फरमा लिया, अपने हाथ से, अपने दस्ते करम से उसे दिया। वो जंगल की लकड़ियां काटते रहे। एक हफ्ते के बाद आए तो बहुत खुशहाल थे, चेहरे पे रौनक थी और गैरते नफ्स का बाज़ाब्ता तौर पे एहसास था, इज्जत नफ्स चेहरे से झलक रही थी। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या हाल है तुम्हारा? कहा, या रसूलल्लाह 10 दीनार बचे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या ये बेहतर नहीं था कि तुम मजदूरी और मेहनत करके अपने वजूद की अजमत को बचा लेते? क्या ये बेहतर नहीं है कि कल मैदान क़यामत में भीख मांग के जब उठाए जाओ तो तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारा अपना गोश्त न हो, उसे निकाल लिया जाए? याद रखो, अगर मेहनत कर सकते हो तो मेहनत करके दूसरों का बोझ उठाओ, अपने ऊपर दूसरों बोझ बनने की कोशिश न करो। यही वजह है कि इस्लाम में ऐसी अजीम शख्सियतें हैं जिन्होंने हाथ से काम किया है, जिन्होंने मामूली काम किए हैं, मगर आज जब उनका नाम आता है तो हम एहतराम से गर्दनें झुका देते हैं। इस्लाम में दब्बाग हैं, चमड़े की दबागत देने वाले। ये वो ज़ात गिरामी है कि जिसकी किताब तसव्वुफ को और इश्क़ रसूल की दौलत को आज भी तकसीम कर दिया जाए तो दुनिया की पूरी दुनिया अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इश्क़ रसूल की दौलत से मामूर हो जाए। वो दब्बाग थे, चमड़े में दबागत देते थे। सब्बान एक बुजुर्ग हैं जो साबुन बनाते थे और बाजारों में बेचा करते थे, बड़ा ऊंचा मकाम है। हद्दाद एक बुजुर्ग हैं जो लोहे का काम करते थे और इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पे फ़िक़्ह इस्लामी की तरवीज और इरशाद करते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा हैं जो कपड़े की तिजारत करते थे और दुनिया की सबसे बड़ी फ़िक़्ह मुरत्तब कर रहे थे, रसूल पाक के निज़ाम को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह आप देखें तो नज्जार हैं, लकड़ी कारोबार करते थे, मगर दुरूसुत तारीख़ इस्लामी जैसी बुनियादी किताब उन्होंने दुनिया को पेश फरमाई है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हाथों से मेहनत की। क्यों मेहनत की? ये कभी ही ना करते अगर रसूल ने हाथ से मेहनत करने वाले मजदूर का मकाम न बुलंद किया होता, उसको इज्जत नफ्स दी होती, उसको वक़ार न दिया होता। और दुनिया का मिजाज ये है कि इन कामों के करने के बाद भी बड़े बड़े ताजदार किसी नज्जार के सामने, किसी दब्बाग के सामने, किसी हद्दाद के सामने, किसी सब्बान के सामने, किसी लब्बार के सामने झुके हुए नजर आते हैं। क्या ये इज्जत नफ्स अल्लाह के रसूल से पहले किसी ने दी? क्या मजदूर को यह मकाम किसी और ने दिया है? इसलिए यौम मजदूर भी मनाओ तो मिलादुन नबी के जरिए से मनाओ, जिन्होंने मजदूरों को आकाई का मकाम दिया है, जिन्होंने गुलामों को इंतहाई अजीम हैसियत दी है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले आज से 100 साल 200 साल पहले का दावा करते हैं कि हमने स्लेवरी को खत्म कर दिया, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। ये और बात है कि गुलामी के पैमाने बदल चुके हैं। पहले जिस्म गुलाम होता था, आज फिक्र गुलाम है, तहजीब गुलाम है, शऊर गुलाम है, कल्चर गुलाम है, लिबास गुलाम है, बेटी गुलाम है, बेटा गुलाम है, बहू गुलाम है, आबरू गुलाम है। ये सारी गुलामियां हैं जो मगरिब से हम पे मुसल्लत की गई हैं। आज गुलामियों का वो बदतरीन दौर है। पहले तो सिर्फ जिस्म गुलाम थे, लेकिन आज फिक्र गुलाम है, शऊर गुलाम है। आज हमारे माशरे की बच्चियां अपनी गैरत का सौदा कर रही हैं इसलिए कि वह मगरिब के पीछे भाग रही हैं। आज हमारा नौजवान अपनी गैरत और अपनी इज्जत नफ्स को फरोख्त कर रहा है इसलिए कि मगरिब के पीछे भाग रहा है। आज उर्यानियत फैल रही है, जिस्म बेचा जा रहा है इसलिए कि मगरिब के पीछे भाग रहा है। गुलामी के दौर में औरतें बिकती थीं और आज औरतें नहीं बिक रही हैं बल्कि और जलील हो चुकी हैं, वो माल के साथ बिकती हैं। आप अंदाजा फरमाएं, जितनी भी मॉडल गर्ल्स हैं दुनिया में वो अपना जिस्म दिखा करके ताजिरों का माल बेच रही हैं, जरूरतें बेच रही हैं और चीजों को फरोख्त कर रही हैं। गुलामी आज भी मौजूद है। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि तुमने वो गुलामी जो जिस्म वाली थी उसके लिए कोई काम किया, आजाद किया, मगर बताओ क्या तुमने गुलामों को वो मकाम दिया जिस मकाम के वो मुस्तहिक थे? क्या तुमने काले इंसानों को अपने चर्चों में जगह दी? क्या तुमने उनको अपने बराबर बैठाला? आज जरूरत हुई है तो एक काले को तुमने सरबराह बना करके कालों की जमीन पे कंट्रोल करने के लिए एक धोखे की टट्टी खड़ी कर रखी है। हम खूब जानते हैं तुम्हारा मिजाज क्या है और तुम्हारी फिक्र क्या है। लेकिन बताओ तुम्हारी पार्लियामेंट में, तुम्हारे ऐवान में कितने काले नजर आते हैं? तुम्हारे निजाम हुकूमत में कितने काले नजर आते हैं? और तुम्हारे ऑफिसर्स में कितने काले हैं? तुम्हारे पुलिस के मुकम्मल सिस्टम में कितने काले हैं? और तुम्हारी फौज की क़यादत कितने काले करते हुए नजर आते हैं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहर कैफ कालों के साथ बड़ा इंसाफ किया जा रहा है, बड़ा नारा लगाया जा रहा है, मगर मेरे अजीज अगर गुलामी की बात तुम्हें देखनी और गुलामी की जंजीरों को टूटता हुआ देखना है तो मेरे आका देखो जिन्होंने गुलामों को आजाद करने की हैसियत और मनसब इबादत के बराबर कर दी थी।
बल्कि इबादत का कफ़ारा बना दिया था। रोजा छोड़ दो, गुलाम आजाद करो। कसम खा लो झूठी, गुलाम आजाद करो। तुमसे कोई गलती हो जाए, गुलाम आजाद करो। जुमा का दिन आ जाए, गुलाम आजाद करो। तुम कोई नेक काम करना चाहो, गुलाम आजाद करो। किसी को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखो, गुलाम आजाद करो। इसकी परवाह नहीं कि मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, आजाद करो इन्हें। और आपने देखा कि 23 साल की मुद्दत में जज़ीरतुल अरब से अल्लाह के रसूल ने पूरी गुलामी खत्म कर दी थी। इबादत का मकाम देना गुलाम की आजादी को, इबादत का बदल करार देना, कफ़ारे इबादत करार देना, ये सरवरे कायनात का मिजाज था जो आपने देखा। और गुलामी की तो आज तुम 150-200 साल के बाद गुलामी का नारा लगा रहे हो, 150 साल से। और अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले दुनिया के तमाम इंसानों को आजादी अता फरमाई। इसलिए स्लेवरी के खत्म होने का दिन मनाना चाहते हो तो रहमत आलम का दिन मनाओ, सरवरे कायनात का दिन मनाओ, अनीसे बेकसा का दिन मनाओ, चारा साजे दर्दबंदा का दिन मनाओ, उस जाते गिरामी का दिन मनाओ कि जिसके कदम इज्जत से कायनात इंसानी की आबरू वाबस्ता है, दलील अजमत इंसानियत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा इंसान कामिल। इजाजत हो तो शाह पेश कर दूं, मेरे पहलू में है टूटा हुआ दिल। यौम वालदैन मनाते हैं जी, मदर्स डे, फादर्स डे, बहुत खूबसूरत अल्फाज, बहुत संवारे हुए कार्ड बड़े अच्छे अच्छे शाये होते हैं। अपनी माँ को भेजे जाते हैं, अपने बाप को भेजे जाते हैं। माँ का दिन मनाते हैं, बाप का दिन मनाते हैं, साल भर बाहर रहते हैं, क्रिसमस के मौके पर या मदर्स डे के मौके पे एक कार्ड भेज देते हैं। ये मदर्स डे मनाया जा रहा है, ये फादर्स डे मनाया जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप को तुमने एक कार्ड के जरिए से, एक दिन के जरिए से याद रखा है। और पैगंबर आदम ने माँ बाप को याद करने के लिए हर सांस वक्फ करने का हुक्म दे दिया है। सिर्फ एक दिन याद मत करो, एक कार्ड के जरिए से अपने माँ बाप को याद मत करो। यौम वालदैन जरूर मनाओ, मगर उस जाते गिरामी के हवाले से जिसने वालदैन को वो मकाम दिया है कि दुनिया के किसी मजहब में उसका कोई तसव्वुर नहीं है, किसी कानून में कोई तसव्वुर नहीं है, किसी सोसाइटी में कोई तसव्वुर नहीं। मदर्स डे और फादर्स डे तो मनाते हो, लेकिन मर जाओगे तो तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारी बीवी की होगी। माँ चाहे फाका करे, बाप चाहे सिस्कियां लेता हुआ नजर आए। यूरोप का कानून तो यही है ना। यानी तुमने अपने माँ बाप को भी अपनी जायदाद में कोई हक नहीं दिया है, मगर वो पैगंबर कितने अजीम हैं कि माँ को भी हक दिया है, बाप को भी हक दिया है, बहन को भी हक दिया है, बेटे को भी हक दिया है, बीवी को भी हक दिया है और बेटी को भी हक दिया है। ये हुकूक की जिंदगी में तन्हा इस्लाम है जिसने बेटी को हक दिया है, तन्हा इस्लाम है। इस्लाम से पहले दसातीर आलम को देखो, पूरी दुनिया की तारीख का मुताला करो, तो मैं किसी भी कौम में बेटी को हक का कोई तसव्वुर नहीं। यूरोप में आज से 100 साल पहले औरत किसी चीज की मालिक नहीं हो सकती थी, और अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले मिल्कियत का सारा हक उसे दे दिया है। कभी कभी यह मसला उठता है कि अगर बीवी को तलाक हो जाए तो कहां जाएगी वो। मैं अर्ज करता सर, अगर शौहर मर जाए तो कहां जाएगी। बिलाशुबा उस माशरे में, जिस माशरे में बीवी को कोई हक नहीं दिया गया है बाप की प्रॉपर्टी में, बाप की जायदाद में, वहां बीवी शौहर की मौत के बाद भीख मांगने पे मजबूर होगी, या मरने के बाद भी शौहर के दरवाजे पर हाथ फैलाने पे मजबूर होगी, तलाक के बाद भी। मगर इस्लाम वो मजहब है कि बाप का साया उस पर सलामत रखता है, भाई की छत उसके ऊपर मौजूद है। अगर तलाक हो जाए तो अपने घर आएगी, वो हमेशा के लिए रुखसत नहीं कर दी गई है, बल्कि उसका घर भी महफूज है, उसका साया भी महफूज है। बैरकैफ यौम वालदैन मनाया जाता है एक कार्ड के जरिए से, एक दफा मुबारकबाद पेश करके। आज आपके पैदाइश का दिन है, वालदैन का दिन है, हम आज आपको सलाम पेश करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा करो, एक तरफ यौम वालदैन इस तरह मनाया जा रहा हो, दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम ने फरमाया, दुआ वालिदिन लवलिदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपने बेटे के लिए ऐसी है जैसे रसूल की दुआ अपने उम्मती के लिए, जैसे मेरी दुआ अपने उम्मती के लिए। क्यों अपनी दुआ से तशबीह दी है अल्लाह के रसूल ने? वजह क्या है तशबीह देने की? इसलिए कि एक बाप भी दुआ करेगा बेटे के लिए तो दिल की गहराइयों से करेगा। इसलिए कि अगर हम दुआ करेंगे, आप करेंगे, दुआ जरूर करेंगे, मुमकिन इखलास भी हो, मगर वो गहराई नहीं होगी जो गहराई एक बाप की अपने बेटे के लिए होगी। और नबी भी अगर अपने उम्मती के लिए दुआ करता है तो बाप से करोड़ों गुना ज्यादा इखलास के साथ दुआ करता है। इस बुनियाद पे कहा गया, फरमाया गया कि अगर तुम काबा की ज़ियारत करना चाहो तो अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत करो।
باپ کے چہرے کی زیارت کو محبت سے دیکھنے کو کعبہ کی زیارت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے استاد، میں ان کے دروازے پہ تھا، میں نے کہلوایا کہ خادم حاضر ہے، دیر سے نکلے اور کہا قمر ایسا ہے کہ میں کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہا تھا۔ میں نے کعبہ کی چوکھٹ کو، کہیں آپ بھی ان لوگوں میں تو نہیں ہو گئے ہیں کہ جو بڑے بڑے خواب دیکھا کرتے ہیں اور کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں اور مریدوں میں پھنسانے کے لیے بہت سی ترکیبیں کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کہا آپ نے؟ کعبہ کی چوکھٹ کو آپ بوسہ دے رہے تھے، آپ گھر سے نکل رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، میں حقیقت کہہ رہا تھا، میں اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک مومن اگر رسول پاک کا فرما بردار ہے تو اس کی نگاہ میں ماں کا مقام کتنا بڑا ہے اور باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ قرآن عظیم کا مطالعہ کیجئے، قرآن عظیم فرماتا ہے کہ خبردار، اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں تو انہیں اف نہ کہو، ان کے سامنے اپنے بازوں کو، کاندھوں کو جھکائے رکھو، انہیں کبھی جھڑکو نہیں، تلخ انداز سے بات مت کرو۔ اور یہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر اسی طرح رحم فرما جیسے کہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم معاشرہ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہاں یہ رسم ہے یا نہیں ہے کہ جب ماں باپ کوئی بات کہتے تو بیٹا شانہ اچکا کے چلا جاتا ہے۔ یہ مغرب میں بہت پائی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نگاہ رسالت ماں آپ دیکھ رہی تھی، قدرت کی نظر میں یہ بات تھی۔ یہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ماں باپ کے کسی مسئلے میں اور ماں باپ کے کسی طلب کے اوپر بیٹا شانہ اچکا کے چلا جائے گا۔ فرمایا شانہ جھکائے رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے، اف بھی نہ کرو، اور ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اے اللہ ان پہ اس طرح رحم فرما جیسے بچپنے میں ہماری پرورش کی۔ اور عجیب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کو رب کہا ہے اس آیت میں اور ماں باپ کے لیے رب بیانی کا صیغہ استعمال کیا۔ کتنی مماثلت ہے واللہ العظیم۔ میں رب ہوں مگر میری ربوبیت کا اظہار ماں باپ کے ذریعے سے ہوا ہے، اس لیے دعا کرو تو کہو کما رب بیانی صغیرہ، اے رب انہیں اسی طرح پال جیسے مجھے پالا تھا انہوں نے، اس طرح پال جس طرح مجھے پالا تھا انہوں نے۔ پھر یہاں بچپنے کا حوالہ کیوں دیا گیا جانتے ہو؟ جب آپ بچے تھے تو ماں باپ منہ میں لقمہ ڈالتے تھے، گودوں میں اٹھائے رہتے تھے، بازوؤں میں سنبھالے رہتے تھے، محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، کبھی نفرت نہیں کرتے تھے، غلاظت ہو جاتی تو ہاتھ سے دھوتے تھے، چل نہیں سکتے تھے تو پاؤں چلاتے تھے، بیمار ہو جاتے تو ان کی راتیں بے خوابی میں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں، کوئی تکلیف ہو جاتی تو اس کی تکلیف وہ اپنے اندر محسوس کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بچے تھے تو ماں باپ نے یہ کیا ہے، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو وہ بھی اٹھ نہ سکیں تو انہیں اٹھانے کی کوشش کرو، چل نہ سکیں تو چلانے کی کوشش کرو، کھا نہ سکیں تو کھلانے کی کوشش کرو، اور اگر کسی مجبوری مبتلا ہوں تو حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب تم ان کی مجبوری میں مکمل طور پہ سہارا بن جاؤ، دست و بازو بن جاؤ۔ اس لیے فرمایا گیا اس طرح رحم کر جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ بچپنا یاد دلایا گیا تاکہ ہر آدمی اپنے بچپنے کو یاد کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تم غلاظت کرتے تھے وہ دھوتے تھے، کبھی تماچا نہیں مارتے تھے، اگر کبھی اتنے مجبور وہ ہو جائیں تو تمہاری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ مغرب کی طرح سے اولڈ ہاؤسز میں یا سینئر سٹیزن ہاؤسز میں اپنے ماں باپ کو بھیج کر کے تنہائی کی موت مرنے سے بچا لو، اس لیے کہ وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ان کے ذریعے سے تمہیں جوانی ملی ہے، اپنا خون شباب قربان کیا ہے اور اپنے عہد شباب کی تمام رعنائیاں قربان کی ہیں تمہاری پرورش کے لیے، تمہیں پالنے کے لیے۔ یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ عزیزان ملت فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کی دعا یا عادت دعائیں ہلا کر قیامت میں قبول ہوگی، مگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو بیٹے کو سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے، اسی دنیا مل جاتی ہے۔ اور ایسی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی اور ہمارے سامنے بھی ہوں گی۔ بارگاہ رسول میں ایک صحابی آیا کرتے تھے، نوجوان تھے، آج کئی روز سے نہیں آئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، پوچھا آپ نے وہ کیوں نہیں آئے؟ کہا حضور تو بہت بیمار ہیں اور شاید انتقال کر گئے ہوں۔ تو آپ کھڑے ہو گئے، چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے، صحابہ آپ چلے، صحابہ چلے، مرکز عالم حرکت میں آ گیا تو عالم حرکت میں آ گیا۔ آپ اس طرح سے گئے اور دیکھا کہ وہ جانکنی کا اضطراب جھیل رہا ہے۔ جانکنی کا اضطراب بڑا دردناک ہوتا ہے، جتنا لمبا ہوتا ہے اسی قدر زیادہ کربناک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس حالت میں دیکھا تو کلمہ کی تلقین فرمائی، اس کے ہونٹ ہلے،
کلمہ ادا نہیں ہوا. صحابہ کرام تڑپ اٹھے, یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ رسول اگر پتھر سے کہیں تو کلمہ پڑھتا ہے, درخت سے شجر و حجر سے کہیں تو کلمہ پڑھتا ہے, نہ کہیں تو نگاہوں کے اشارے کی بنیاد پر کائنات کا ذرہ ذرہ کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتا ہے, مگر یہ انسان ہے, یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے. لوگ حیرت سے سرکار کو دیکھ رہے تھے. سرکار نے فرمایا اس بندے کے اوپر کسی کا حق رہ گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حقوق کی دنیا میں یقینی طور پر ایک انقلاب تھی پیغمبر اعظم کی تعلیمات اور زندگی. اس بندے پہ کسی کا حق رہ گیا ہے, اور جب حق ادا نہیں ہوگا یہ جاکنی کے اس طرح میں مبتلا رہے گا. عزیزان ملت اسلامی, وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے, انہیں بھی مرنا ہے, ہمیں بھی مرنا ہے. موت آئے گی اور بلا شبہ آئے گی. اگر آپ نے ماں کا حق مارا, باپ کا حق مارا, بھائی کا حق مارا, کسی غریب کا حق مارا, کسی مظلوم کا حق مارا, تو موت بھی دردناک ہوگی اور پھر جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے بھی ساتھ ہوں گے. قرض لیا آپ نے, ادا نہیں کیا, حالانکہ دے سکتے تھے. دونوں احکام ہیں. اگر قرض ادا کر سکتے تھے ادا کیجئے, نہیں ادا کر سکتے ہیں تو جو قرض دینے والا اس کو ہدایت کی گئی کہ معاف کر دیں یا لمبا کر دیں اسے. بیر کے قرض لیا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا جنازہ نہیں پڑھا. وہ مقروض تھا اور قرض دے سکتا تھا, دیے بغیر مر گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا. کہا ہاں تم پڑھ رہو, میں نہیں پڑھوں گا. ایسا کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ اس لیے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کا جنازہ پڑھنا مغفرت کی دلیل نہیں, مگر سرکار اگر جنازہ پڑھ دیتے تو بخشا جاتا اور اس کا حق مارا جاتا جس کا قرض وہ لے کے جا رہا تھا. اس لیے آقا نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقروض جسے قرض ہے اور قرض دے سکتا تھا, قرض دیے بغیر مر گیا, تو رسول نے جنازہ نہیں پڑھی علیہ الصلوۃ والسلام. تو کسی کا حق مارنے کے بعد موت بھی مشکل ہوگی اور آخرت میں جہنم میسر آئے گی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کتنے ہی مظلوم اور کمزور لوگ ہیں جو اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے. طاقتوروں کے مقابلے میں, ظالموں کے مقابلے میں, بڑے بڑے زمینداروں کے مقابلے میں, دولت مندوں کے مقابلے میں ایک غریب اپنا حق حاصل نہیں کرتا. کورٹ میں جاتا ہے, سنوائی نہیں ہوتی, پولیس میں جاتا ہے, سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایسے دردناک عالم میں وہ صرف قیامت کا انتظار کرتا ہے. ظالم دنیا میں تو نہیں دے گا تو ایک یوم قیامت تو ہے نا, وہاں مجھے اپنا حق ملے گا. اگر اللہ بھی اسے معاف کر دے جس نے حق مارا ہے, تو کہے گا مولا کسی اور آستانے پہ تو انصاف نہیں تھا, تیری بارگاہ میں بھی انصاف نہیں. اس لیے اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا, حقوق اللہ کو, مگر حقوق العباد جب تک بندہ نہ معاف کرے معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اوپر کسی کا حق ہے. لوگوں کا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, مسجد میں پابندی سے حاضر ہوتا تھا, ہم نہیں جانتے کہ اس پہ کسی کا حق ہوگا. تو ایک بوڑھا آدمی محفل سے اٹھا, یا رسول اللہ میں جانتا ہوں, اس کی ایک ماں ہے جو فلاں آبادی میں رہتی ہے اور محنت و مشقت کرتی ہے, شاید اس کا حق ہو. اللہ کے رسول نے کہا انہیں لایا جائے. ماں لائی گئی. حضور نے فرمایا بچہ مر رہا ہے, معاف کر دو. تو کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو معاف کر دوں, لیکن اگر آپ میرے دل کے حوالے کر دیں تو جی نہیں چاہتا. یہ جب گود میں تھا, دودھ پیتا تھا, تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. میں نے محنت اور مزدوری کر کے اسے پالا, اور یہ جب جوان ہوا میں نے اس کی شادی کر دی, تو اپنی بیوی کے ایک جملے پر اس نے مجھے نکال دیا, اور آج تک میں صحرائے زندگی میں کرب کی راتیں گزار رہی ہوں اور تکلیف کا دن گزار رہی ہوں. میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا لکڑیاں جمع کی جائیں. لکڑیاں جمع کی گئیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگ لگا دو. آگ لگا دی گئی. فرمایا اس نوجوان کو اس لکڑی کے آگ میں ڈال دو, اس آتش کدے میں. جب اٹھا رہے تھے ڈالنے کی, ماں تڑپ اٹھی اور کہا یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو زندہ جلا دیجیے گا؟ اندر ممتا ہوتی ہے,